ظفر نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر کے بیچ میں دیوار بنا لی تھی۔ والدین کو بڑھاپے میں الگ کر دیا تھا۔ ظفر ماں باپ کی ضرورت کی ہر چیز انہیں دے جاتا، لیکن سمجھتا تھا کہ فرض پورا ہو گیا۔ لیکن ایک بار اس کے والد بیمار ہو گئے۔ وہ خیریت پوچھنے گیا تو باپ کا نکہت سے بستر گیلا ہو گیا تھا۔ لیکن ظفر کو باپ سے کراہیت آنے لگی۔ وہ بہانہ بنا کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ بوڑھی ماں ہی اپنے شوہر کو سنبھالتی رہی، لیکن باپ بیماری میں ہی وفات پا گیا۔ ماں بھی 6 ماہ بعد چل بسی۔ ظفر نے ماں باپ کے حصے کا گھر بیچ کر فیکٹری بنا لی، لیکن ایک رات فیکٹری سے فون آیا تو ظفر کے ہوش اڑ گئے۔ بھاگ کر فیکٹری پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ظفر اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے والدین چارپائی پر بیٹھے ماتھے پر بل ڈالے نظر جھکائے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ابا جی کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دیں۔ یہ کہتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسے اپنے گھر بھی جانا تھا۔ بیوی نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ دکان سے سیدھا وہ اپنے والدین کے گھر ہی آیا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کہنے لگے، نہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا روکھا سا جواب دیا تھا۔ ظفر کا دل تو اپنے والد کی یہ بات سن کر کچھ مطمئن ہوا تھا، حالانکہ وہ ان کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا تھا۔ جو چیز وہ مانگتے انہیں فوراً لا کر دیتا تھا۔ اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ کہنے لگا، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون پر بتا دیجیے گا۔ پھر گھڑی دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، بہت بھوک لگ رہی ہے، ورنہ میں کچھ دیر بیٹھ جاتا۔ ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، تمہارے بیوی بچے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماں نے تو مروتاً یہ جملہ کہہ دیا تھا، لیکن باپ نے اتنا بھی نہیں کہا۔ جیسے ہی ظفر کھڑا ہوا تو اس کا باپ کہنے لگا، روز روز مت آیا کر یہاں پر۔ لہجہ بڑا ہی کرخت سا تھا۔ ظفر کہنے لگا، ابا جی کیا بات ہے، میں آپ لوگوں کی ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ آپ لوگ جو مانگتے ہو فوراً سے آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی چیز مانگی ہو اور میں نے انکار کیا ہو، یا میں نے کبھی دیر سویر کی ہو۔ میں تو سب سے پہلے گھر کا راشن آپ کے گھر میں ڈالتا ہوں، پھر اپنے گھر میں لے کر جاتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے والد نے بڑی تیکھی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، بڑا احسان کرتے ہو میاں تم ہم پر، ہماری ہر بات منہ سے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہو، اپنا فرض بڑے اچھے سے نبھا رہے ہو، لیکن ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس لیے روز روز یہاں مت آیا کرو۔ پورا دن دکان پر کام کرتے ہوئے رات کو یہاں پر آتے ہو، پھر بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو، تمہاری ہی آسانی سوچ رہا ہوں۔ ظفر کہنے لگا کہ ابا جی آپ مجھ سے بس ٹھیک سے بات کر لیا کریں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اس بار ظفر کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا۔ دیوار کی دوسری جانب اس کا اپنا گھر تھا، جہاں بیوی بچے اس کے منتظر تھے۔ بیوی اور والدین کی آپس میں کبھی بنی نہیں تھی، اس لیے بہت جلدی ظفر نے بیچ میں دیوار کھینچ کر بیوی کو الگ رکھا اور ماں باپ کو الگ، لیکن روزانہ اپنے والدین کے پاس جاتا تھا۔ ان سے پوچھتا تھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، جو ناشتہ انہوں نے کرنا ہوتا یا جو بھی کھانا پکانا ہوتا وہ لا کر دے دیتا۔ گھر کی صاف صفائی کے لیے بھی ملازمہ رکھی تھی، لیکن پھر بھی دونوں ماں باپ اس سے ناراض ہی رہتے تھے، حالانکہ وہ باتوں باتوں میں سمجھا چکا تھا کہ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، میری بیوی کا فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے، اور پھر وہ کرنا بھی نہیں چاہتی، میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے اس معاملے میں میں بے بس ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی، نہیں، ہمیں تمہاری بیوی کا احسان چاہیے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے تمہاری ماں کی بوڑھی ہڈیوں میں ابھی طاقت ہے کہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا سکے، ہمیں اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی اس سے کوئی شکایت ہے۔ ماں کی بات سن کر ظفر مطمئن ہو گیا تھا، لیکن باپ کچھ نہیں کہتا تھا، نہ ہی کوئی تسلی بخش جملہ بولتا تھا، ہر وقت اکھڑے لہجے میں ہی جواب دیتا تھا۔ ظفر کو کبھی یہ نہیں لگا کہ اس نے بیٹا ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا تھا۔ گھر پہنچا تو بیوی دسترخوان بچھائے کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بچے بھی بھوکے بیٹھے تھے، باپ کو دیکھ کر ان کے چہرے کھلے تھے، فوراً سے ابا جی کہتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئے۔ وہ کہنے لگا، ہاجرہ کتنی بار کہا ہے کہ میرا انتظار مت کیا کرو، بچوں کو کھانا کھلا دیا کرو، تم بھی کھا لیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے کہ مجھے اماں ابا سے مل کر یہاں آنا ہوتا ہے۔
کہنے لگی تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ کا فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، لیکن میرا بھی تو فرض ہے کہ آپ کا انتظار کروں۔ آپ ہاتھ دھو کر بیٹھیں، میں بس کھانا گرم کر لوں، پڑا پڑا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دسترخوان سے سالن اٹھایا اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ ظفر کو اس کا بھی احساس تھا کہ بیچاری کو کافی دیر میرا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بچے بھی نیند سے بوجھل آنکھوں سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب تک ہاجرہ کھانا گرم کرتی رہی وہ بچوں سے باتیں کرنے لگا، لیکن اسے اپنے بچوں سے بات کرنے کا بڑا کم وقت ملتا تھا۔ دونوں ہی اسکول میں پڑھتے تھے، کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگتی تھی تو سو جاتے تھے۔ ہاجرہ بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہوتی تھی اور میں بھی، اس لیے کھانا کھا کر جب تک وہ کچن کے برتن دھوتی، صاف ستھرائی کر کے کمرے میں آتی، ظفر کی آنکھیں بند ہونے لگتیں۔ وہ تو اسے بھی وقت نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ وہ لازمی اپنے والدین کے پاس بیٹھا رہتا تھا، ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ صبح اپنی دکان میں جانے سے پہلے بھی اماں ابا کے پاس جاتا تھا اور ان سے ناشتے کا پوچھتا کہ انہوں نے کیا ناشتہ کرنا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں کوتاہی کی ہے، کیونکہ اس کے والدین ہر وقت اس سے ناراض ہی رہتے تھے۔ اس کی شکل دیکھ کر اپنا رخ بدل لیتے، ماتھے پر بل ڈال لیتے تھے، ناگواری سی ان کے چہرے پر چھا جاتی تھی۔ حالانکہ کئی بار اماں کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس نے ہاجرہ سے کھانا بنوا کر بھی انہیں دیا تھا، بس آپس میں ساس بہو کی نہیں بنتی تھی، تو اس میں ظفر کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ ظفر کے کہنے پر اس کے والدین کا کھانا تک پکا دیتی تھی، بس ملتی جلتی نہیں تھی۔ وہ کھانا ان کے پاس لے کر جاتا تو ابا تو ہاتھ بھی نہ لگاتے، کہتے مجھے تمہاری ماں کی پکے ہوئے کھانے کی عادت ہے، اور پھر ماں کھا لیتی تھی، شاید ظفر کا دل رکھنے کے لیے چند نوالے لے لیتی تھی۔ بظاہر میری ماں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، باپ نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا تھا، کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس نے کبھی انہیں موقع نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطرابی سی رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ تو غلط ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں۔ اس کی بیوی کا جو فرض تھا وہ نبھا رہی تھی، گھر کا کام بھی کرتی تھی، اسے بھی سنبھالتی تھی، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ظفر کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ کبھی کبھی وہ کہہ دیتی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے چکر میں میرے اور میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہی پہلے آ جایا کریں، کچھ وقت بچوں کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھ جایا کریں، باتیں کر لیا کریں۔ آتے ہیں تو تھکن سے چور ہوتے ہیں، جب تک کچن سنبھال کر آتی ہوں آپ سو چکے ہوتے ہیں، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگا لیتا اور اسے کہتا تم جانتی تو ہو جب سے ہم الگ ہوئے ہیں اماں ابا کو یہ بات برداشت نہیں ہے، حالانکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دوں، لیکن پھر بھی ناراض رہتے ہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی بس یہی بات تھی ظفر، میں بھی ان کی خوب خدمت کرتی تھی، لیکن ان کی تو ناراضگی ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اس لیے سوچا کہ جب میں ان سے برداشت ہی نہیں ہوں تو الگ ہو جاتی ہوں۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا نا کہ قصور کس کا ہے۔ ظفر نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری تھی، حالانکہ وہ اپنے والدین کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سمجھ نہیں پاتا تھا اس کے باوجود اس کے دل میں ایک بے چینی سی کیوں لگی رہتی ہے۔ اسے کیوں اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ چند روز بعد جب وہ والدہ سے ناشتے کا پوچھنے کے لیے گیا تو اس کی والدہ بے حد پریشان تھیں۔ اس کے والد کو بخار تھا اور وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہائے ہائے کر رہے تھے۔ نقاہت کی وجہ سے ان کا بستر گیلا ہو چکا تھا اور اس کی والدہ دوسری چارپائی پر صاف بستر بچھا کر اس کے والد کو وہاں لٹانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب ظفر نے یہ دیکھا تو فوراً سے پاس آ گیا، اپنے والد کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس کی والدہ تو اتنے میں ہی ہانپنے لگی تھیں، کیونکہ وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ پھر اپنے شوہر کا گیلا بستر اور کپڑے دھونے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر ظفر کو کراہیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ باقی خدمت تو کر سکتا تھا لیکن ایسی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں بستر دھونے میں اور اس کے والد کے کپڑے دھونے میں ہی ہانپ گئی تھیں۔ پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر بہت مشکل سے اٹھ کر اس نے رسی میں کپڑے ڈالے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر مجید کو گھر پر بلا لاتا ہوں، وہ ابا کو دوائی دے گا۔ اس کی ماں کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو بلا لاؤ اور اپنے ابا کی دوائیاں بھی مجھے دے جانا۔ ظفر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا، محلے کے پرانے ڈاکٹر کو گھر بلا کر لے آیا۔ اس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے اور ہلکی سی نمونیا کی شکایت ہے، کیونکہ اس کے ابا بہت کھانس رہے تھے۔
دوائی اس نے دے دی تھی لیکن اچھی خوراک کا بھی کہا تھا۔ ظفر نے دوائیوں کے ساتھ پھل بھی لا کر دے دیا، لیکن اس کے بعد 3 دن اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا۔ کچھ مصروفیت بڑھ گئی تھی اور پھر بیوی بچوں کا بھی اصرار تھا کہ رات کا کھانا باہر کھایا جائے۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو باہر کھانا کھلانے لے گیا۔ بچے بڑے خوش تھے اور اس کی بیوی بھی بے انتہا مسکرائے جا رہی تھی۔ لیکن جو کھانا بچ گیا وہ اس نے پیک کروا لیا۔ کہنے لگا ابا بیمار ہیں، اماں تو ابا کی خدمت میں ہی لگی رہتی ہیں، تو یہ کھانا میں اماں کو دے دوں گا۔ لیکن جب ظفر کھانا دینے کے لیے اپنی والدہ کے گھر گیا تو وہ رو رہی تھیں، ان پر کپ کپی طاری تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ والدہ کہنے لگیں کہ ظفر تمہارے ابا کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے، انہیں واش روم لے کر جانے میں مجھے بڑی دقت کا سامنا ہے۔ میں نے کہا ماں میں کل ہی اپنے ملازم کو گھر بھیج دوں گا، وہ آپ کی مدد کر دے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا، لیکن پھر خاموش ہو گئیں۔ لیکن ظفر نظریں چراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ظفر نے اپنی دکان پر کام کرنے والے ملازم لڑکے کو گھر بھیج دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کے ابا کہہ رہے ہیں میں اب ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر سمجھا کہ شاید اس کے ابا ٹھیک ہو گئے ہیں۔ چند روز وہ اپنی والدہ کے گھر جا ہی نہیں سکا، گھر کی مصروفیت بڑھ گئی تھیں اور بچے بھی ضد کرنے لگے تھے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ ظفر نے سوچا کہ ابا اب ٹھیک ہیں۔ چند دن بعد ملازم کو بھیج کر ناشتہ وغیرہ اور کھانے کا سامان وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھجوا دیتا تھا۔ لیکن ایک بار رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب رونے کی آوازیں اسے برابر سے آنے لگیں۔ یہ سن کر فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی بھی پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے برابر والے گھر سے اس کی ماں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی جلدی سے برابر والے گھر میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس کی ماں اس کے باپ کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ ظفر اپنی والدہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی ظفر تمہارے ابا بات نہیں کر رہے۔ یہ سننا تھا کہ ظفر کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے والد کو ہلانے چلانے کی کوشش کی، فوراً سے بھاگ کر ڈاکٹر مجید کے گھر چلا گیا۔ اس کا دروازہ بجایا، کہنے لگا ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ جلدی سے آئیں۔ تو مجید اس کے ابا کا پرانا دوست بھی تھا، اس لیے جب اس کے گھر پہنچا تو اس کے والد کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ظفر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی والدہ کو دل کے دورے پڑنے لگے تھے، وہ تو ہوش میں ہی نہیں آتی تھیں۔ جیسے ہی ہوش آتا تو کہنے لگتی کہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے، کیوں بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے ہو، اپنے ساتھ مجھے بھی لے جاتے، میں کیسے اکیلی جیوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتیں۔ ظفر کی بیوی زبردستی ان کے منہ میں پانی ڈالتی، انہیں کچھ کھانے کو دیتی، لیکن وہ ہاتھ پیچھے جھڑک دیتی، کہتی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد ظفر نے بیچ کی دیوار ہٹا دی تھی، لیکن اس کی والدہ اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھیں۔ دونوں پوتے دادی کو کھانا بھی دے کر آتے، لیکن وہ بہت کم ہی کچھ کھاتی تھیں، ہر وقت جائے نماز پر یا تو عبادت کرتی رہتیں یا روتی رہتیں۔ ظفر تھکا ہوا آتا لیکن ماں کے پاس بیٹھ کر ان کی ضروریات کا پوچھتا رہتا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، لیکن ایک چپ تھی جو اس کی والدہ نے ساتھ لی تھی، ہر وقت چپ چپ رہتی تھیں۔ ظفر جب اپنی بیوی سے پوچھتا کہ تم اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی ہو تو کہنے لگی وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، پتہ نہیں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی ان کی ضد کیوں نہیں ختم ہوئی۔ میں ان سے بہت پوچھتی ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، لیکن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتی، حالانکہ بچے دادی کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ ظفر یہ سن کر چپ ہو جاتا، لیکن اس کی والدہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائی تھیں۔ اس کے والد کی وفات کو 6 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ظفر کا بیٹا دادی کے پاس ناشتہ لے کر گیا تو دادی سو رہی تھیں۔ اس نے دادی کو ہلایا تو ہل نہیں رہی تھیں، وہ تو بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ اس کی ماں اور ظفر باہر ناشتہ کر رہے تھے، جب اس نے بتایا کہ دادی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دادی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ ظفر کا دل تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ 6 مہینے میں ہی اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا اور اس کے بعد اس پر آزمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ پہلے کاروبار بند ہونے لگا، اس کے کپڑے کی دکان تھی اور خوب چلتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ گاہکوں کو شکایت ہونے لگی، کہنے لگے کہ آپ کا کپڑا خراب نکلتا ہے۔ پرانے گاہک بھی اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، پورا دن دکان پر بیٹھا رہتا لیکن گاہک نہیں آتے تھے، بہت پریشان تھا۔ گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے، اس لیے برابر والا پورشن جہاں اس کے والدین رہتے تھے وہ اس نے بیچ دیا۔
اسے بیچ کر پیسہ کاروبار میں لگا لیا تاکہ کام کو بڑھا سکے۔ ایک فیکٹری کھول لی، لیکن فیکٹری کو بھی کچھ عرصے بعد آگ لگ گئی تھی۔ سارا سامان جل گیا تھا۔ نقصان پر نقصان ہوئے جا رہا تھا۔ ظفر مسجد کا رخ کر چکا تھا۔ نماز پڑھنے لگا، اللہ سے دعائیں مانگتا، روتا کہ اس کا کاروبار چل جائے، کیونکہ گھر کے اخراجات میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب آئے دن ہاجرہ کے ساتھ اس کی بحث ہونے لگی تھی۔ وہ یہی کہتی کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے پورا کرو گے؟ وہ کہتا تھا کہ سب کچھ تو کر رہا ہوں، اب نقصان ہو گیا تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ بچوں کو سستے اسکول میں ڈال دو، اتنی زیادہ فیسیں میں نہیں بھر سکتا۔ ہاجرہ کہنے لگی کہ کیسے ڈال دوں، ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ کچھ بھی کرو ظفر، کہیں سے بھی لا کر دو، لیکن میں اپنے بچوں کی اگلی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ ظفر دن رات اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگا تھا، سگریٹ پینے لگا تھا، بیمار بھی رہنے لگا تھا، لیکن کاروبار تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک بار وہ جمعے کے خطبے میں بیٹھا تھا، بہت پریشان تھا۔ وہاں ایک عالم دین آئے ہوئے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد تمام مردوں سے کہنے لگے کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر اپنی مشکلات کے حل کے بارے میں جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلے ان مولانا نے ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بیان دیا کہ والدین سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے آگے مت چیخو، ان کے سامنے کبھی اف مت کرو، ان کی دعاؤں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے تو یہ سب کچھ کیا، آج تک کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کی، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، پھر وہ کیوں پریشان ہے؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے، کاروباری پریشانی اس کو چھو کر نہیں گزری تھی، کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوئی تھی، لیکن والد کے جاتے ہی کاروبار میں تنگی ہونی شروع ہوئی۔ لیکن والدہ کے جاتے ہی جیسے پریشانیوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ بیان سننے کے بعد لوگوں نے اپنے مسائل بھی بتائے، وہ عالم دین قرآن و حدیث کے مطابق حل بھی بتانے لگے۔ ظفر بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنے والدین کی خوب خدمت کی، انہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر ایک بے چینی سی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا جب سے والدین کا انتقال ہوا ہے میرا کاروبار بند ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم نے اپنے والدین کی کیا خدمت کی ہے؟ وہ کہنے لگا جو وہ کہتے تھے، آج تک میرے ماں باپ نے جو مجھ سے مانگا میں نے انہیں دیا ہے، میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سن کر ظفر حیران تھا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ کہنے لگے کیا تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ تمہارے کہنے پر تمہارا کام کیا، یا انہوں نے تبھی دیا جب تم نے مانگا؟ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، جب تم چھوٹے تھے، اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے ماں باپ تمہارے کپڑے بنوا کر رکھ چکے تھے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر چکے تھے۔ جب تم دنیا میں آئے، تمہارے مانگنے پر تمہیں کپڑے نہیں دیے گئے تھے، بلکہ بن مانگے ہی تمہیں کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ تم اس وقت اپنی ماں کے محتاج تھے، تمہاری روزی روٹی تمہاری ماں کے ذریعے سے تمہیں خود بخود ملتی تھی، تمہارے مانگنے پر نہیں ملتی تھی۔ اسی طرح جب تم بڑے ہوئے تو تمہاری ماں بنا کہے تمہیں نہلاتی تھی، سلاتی تھی، یہاں تک کہ تمہارے گیلے بستر پر خود سو جاتی تھی اور تمہیں سوکھے بستر پر سلاتی تھی تاکہ تم بیمار نہ پڑ جاؤ، حالانکہ تم اس وقت اس قابل ہی نہیں تھے کہ کچھ خود سے بتا سکتے، لیکن ماں باپ نے خود بخود ہی تمہارے کہے بنا تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ تم بیمار ہوئے تو تمہارے باپ نے تمہارے کہے بغیر تمہیں دوائی لا دی۔ تم اسکول میں جانے کے قابل ہوئے تو پہلے سے ہی ماں باپ نے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کیا اور تمہیں تعلیم دلوانے کے لیے تمہیں اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ تمہارے کہے بنا ہی تمہارے سب کام ہوتے چلے گئے۔ نوکری لگی تو ماں نے پہلے سے ہی تمہارے لیے تمہاری بیوی دیکھنی شروع کی جو تمہاری خدمت کر سکے تاکہ تم اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ تمہاری بیوی تمہاری خدمت گزار ہو، یہ کام بھی ماں باپ نے بنا تمہارے کہے کر دیا، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم ان سے پوچھ کر ان کی چیزیں لانے لگے کہ ان کے کہے بنا تم ان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے کیا؟ اس باپ کے گیلے بستر کو دھو نہیں سکتے تھے جس نے تمہارے گیلے بستر کو دھویا، اور وہ بھی بنا کہے؟ کیا اس باپ کے پاؤں نہیں دبا سکتے تھے جس نے بچپن میں تمہاری بیماری میں تمہیں سنبھالا، تمہیں گود میں اٹھا کر ٹہلتا رہا،
کیا اس ماں کی بنا کہے خدمت نہیں کر سکتے تھے جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے وجود میں پالا اور اس کے بعد دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی رہی؟ تم سمجھتے تھے کہ 4 چیزیں اپنے ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی پوری کر کے تم نے فرض نبھا دیا۔ فرض یہ نہیں ہوتا کہ یہ کر کے انہوں نے گہری سانس لی، کہنے لگے پھر بھی تمہارے ماں باپ تھے، چاہتے تھے کہ تم بھی بنا ان کے کہے ان کی خدمت کرو۔ بات صرف ضروریات زندگی کی نہیں ہوتی کہ تم نے انہیں پھل لا کر دے دیا، انہیں راشن ڈال کر دے دیا، انہیں ناشتہ پانی لا کر دے دیا۔ فرض یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، ان کے دل کی بات سنو، ان کے پاؤں دباؤ، خود بخود آگے بڑھ کر ان کی خدمت کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے والدین تمہارے کام کاروبار کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جب تک ان کا حصہ تمہارے کام کاروبار میں تھا تب تک وہ چلتا رہا۔ اب وہ جا چکے ہیں تو ان کا نصیب بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے تم پر تنگی آ گئی۔ اپنے والدین کی قبر میں جاؤ اور ان سے معافی مانگو اور ان کی نیت سے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرو۔ یہ سن کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اسے آج اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، واقعی وہ غلط تھا، اور یہ غلطی شاید انجانے میں ہم جیسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کی زندگی کو پا کر کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ظفر کی طرح پچھتانا پڑے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، لیکن وہ اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتے۔